خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ دیکھو، صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے مصیبت میں صبر، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقدس یعقوب کے قارئین جو ہیں، جو ریڈرز ہیں، وہ جب یروشلم میں عزا رسانی شروع ہوئی ہے استفنس کی موت کے بعد، تو انہوں نے یروشلم کو چھوڑا اور یہودیہ اور سامریہ کے شہروں میں تقسیم ہو گئے، اور وہ پناہ لینے کے لیے مجبور تھے۔ انہیں مقدس یعقوب نے جا بجا پھیلے ہوئے ایماندار کہا ہے، جسے ڈیاسپورا کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ایماندار ہیں، یہ اس وقت کی عزا رسانی کا شکار تھے، اور عزا رسانی کا شکار اور دکھ اور تکالیف کی بنا پر یہ صبر چھوڑ رہے تھے، یعنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تو پھر مقدس یعقوب نے ایسے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور انہیں ان کے صبر کے عوض خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت اور جلالی آمد کا وعدہ دہرایا ہے کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور ان کے صبر کا جو نتیجہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی میں ہونے والا ہے، یعنی ان کی تکالیف کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر اس نے کسان کی مثال بھی لے لی ہے کہ کس طرح سے ایک کسان جو ہے وہ زمین کو تیار کرتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اور سوائے صبر کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ خداوند پر بھروسہ کرے اور انتظار کرے۔ یہ مثال عام فہم تھی جو ہر کوئی سمجھ سکتا تھا۔ پھر 9ویں آیت میں کچھ ایسے ایمانداروں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے جو اپنے صبر کا دامن چھوڑ رہے تھے، اور ان کو شکایات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اب 10ویں اور 11ویں آیات میں مقدس یعقوب نے چند انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ایک کو بطور مثال لے لیا ہے، اور جب مقدس یعقوب سوچ رہے ہیں کہ کن ایمانداروں نے کیسے کیسے دکھ اٹھائے ہیں، تو اس کے ذہن میں یقیناً طور پر یسایہ نبی چل رہے ہیں، اس کے ذہن میں یرمیہ نبی کی تصویر چل رہی ہے، اس کے ذہن میں دانیل نبی کی تصویر چل رہی ہے، اور ایسے ایماندار جنہوں نے دکھ اٹھایا ہے۔ اور یہاں پر 10ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ یعنی یہ جو ہمارے پیٹریاٹس ہیں، یعنی یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ جو انبیاء کرام ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں، انہوں نے دکھ اٹھایا ہے، اور ان کے دکھ کو ہم ایک نمونہ، ایک مثال لے لیں، اور وہ اپنے صبر میں قائم رہے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کرنے والوں کو مبارک کہا گیا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے مشہور زمانہ پہاڑی واز میں بیان کرتے ہوئے متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں بیان کیا ہے: مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ سو ناظرین، جب صبر جو ایک ایماندار کا مسیحی رویہ ہے، خدا اسے دیکھتا ہے تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے ایوب کے صبر کا۔ ایوب ایک ایسی مثال ہے
جو ایمانداروں کے لیے صبر کا نمونہ ہے۔ اور مقدس یعقوب کے صبر کو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مکارو تھومیو، مکارو تھومیو۔ اور یہ جو مکارو تھومیو ہے، یہ لفظ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ اتنی پیاری ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اظہار ثانی میں ہوتے ہیں، تو ہم مثبت رویہ رکھتے ہیں، اور صرف مثبت رویہ ہی نہیں رکھتے بلکہ اس ساری مصیبت کے دور میں ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور دعائیہ رویے میں رہتے ہیں۔ اس کو ہم ایوب کا سا صبر کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، ایماندار خاص طور پر جب کوئی ایماندار مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مصیبت کو مصیبت نہیں گردانتا، وہ اپنی مصیبت کو خدا کی مرضی جانتے ہوئے شکر گزار دل رکھتا ہے، اور مصیبت میں بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اور بالآخر اس کے صبر کو ایوب کے صبر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ایوب کے صبر کا حال تو آپ نے سنا ہی ہے، اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مقدس ایوب نے اگر صبر کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے تو آخری ابواب میں دیکھیں کہ کس طرح سے مقدس ایوب کو خدا نے 2 گنا برکتوں سے نوازا ہے، 2 گنا برکات اس کو ملی ہیں، اس لیے کہ وہ آخر تک کامیاب رہا ہے۔ سو لازمی ہے کہ جب ہم جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم ناظرین پریشان ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ ہم اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبت میں اور دکھوں میں، تکالیف میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بڑبڑائیں نہیں، شکر گزار رویے کے ساتھ دعائیہ زندگی بسر کریں، اور خداوند ہمیں ایوب کی طرح دگنا مسا اور دگنی برکت عطا فرمائے گا۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم مصائب میں صبر کا سہارا لیں، اور صبر کے ساتھ ہم خداوند کے ترس اور رحم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور 11ویں آیت کا اختتام ہوتا ہے جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، خدا جب ترس کرتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جہاں بھی خدا نے ترس کا لفظ استعمال کیا اور اسے ترس آیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ ناظرین، جب میں اور آپ اپنی پریشانی میں، دکھ میں، اظہار ثانی میں صبر کریں گے، شکر گزار رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، تو خداوند ہمارے اوپر ترس کھائے گا، اس کا رحم ہمارے اوپر آ جائے گا، اور جب اس کا رحم ہمارے اوپر آ جائے گا تو ایوب کی طرح ہمیں بھی دگنی برکت ملے گی، اور یہی ایمانداروں کی معراج ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا معیار مقدس یعقوب نے مقدس ایوب کی مثال دے کر دیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے مقدس یعقوب کے وسیلے سے آج ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، تو ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے متزلزل نہ ہو جائیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں اور صبر سے خداوند کی جلالی آمد کا انتظار کریں، اور ایسا کرنے سے ہم زندگی کا تاج حاصل کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے صبر کو ایوب کے صبر کے ساتھ ملا دیا اور اس کا معیار حاصل کر لیا۔ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔